السلام علیکم دوستو. نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے جہاں بڑے بڑے لطیفے بھی سامنے آ رہے ہیں، کچھ غیر سنجیدہ قسم کی گفتگو بھی سامنے آ رہی ہے، کچھ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں وہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن سب سے بڑا سوال جو ہے وہ ابھی تک اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ ان کو ریسیپشن کیسا ملے گا. کیونکہ پچھلے دنوں میں جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں خواہ وہ جلسے ختم کرنے کے حوالے سے ہو، خواہ وہ کنونشن ختم کرنے کے حوالے سے ہو، خواہ جلسوں کے اندر کھانے تقسیم کرنے کے لیے ہو، خواہ وہ کرسیوں سے لے کے عمرے کے ٹکٹ، پھر موٹر سائیکل اور پتہ نہیں کیا کیا اس تک ہو، یہ ساری چیزیں ابھی زیر بحث ہیں. اور بہت ہی یعنی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی اگر آپ بات سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے بندے فلاں ضلع سے آئیں گے، اتنے فلاں ضلع سے آئیں گے، 3400 بندے فلانے، اور انہوں نے ایک ایپ بھی بنائی ہوئی ہے اور ٹریکنگ سسٹم بھی رکھا ہوا ہے. سارا کچھ سختی کرنے کے باوجود اور لالچ دینے کے باوجود، کھانے، عمرے ٹکٹ، موٹر سائیکل، سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ جو عامر لیاقت مرحوم صاحب کہتے ہوتے تھے ان کے سامنے جس ٹائم ان کے سامنے کال آئی تھی کہ صورتحال بہت نازک ہے، تو صورتحال واقعی اس وقت نازک ہے. کیونکہ اسد الرحمان صاحب جو کہ سابق ایم این اے بھی رہے ہیں پی ایم ایل این کے، ان کی ایک ماضی بھی ہے. جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو کیا کہا تھا، نواز شریف صاحب نے ان کو کیا کہا تھا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نواز شریف صاحب سے کہا تھا کہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب جنتی ہیں. بالکل اسی کا ریفرنس دیتے ہوئے وہ آگے کہتے ہیں کہ جو آج اس میٹنگ میں آئے ہیں وہ بھی جنتی ہیں، اور جو 21 اکتوبر کو جائیں گے نواز شریف صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے یا ان کے جلسے میں مینار پاکستان میں بقول اسد الرحمان صاحب کے، وہ بھی جنتی ہوں گے. تو یہاں پہ کافی سارے سوالات بھی اٹھتے ہیں، ڈیوائن جسٹس اور اللہ پہ چھوڑ دیا معاملہ اور پھر لالچ اور سارا کچھ. لیکن یہ اسد الرحمان صاحب جو اس وقت صرف نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جنتی ہیں، یہ ماضی میں کیا کہتے تھے؟ نواز شریف صاحب نے اسد الرحمان کو کیوں کہا تھا کہ آپ تشریف رکھیں؟ انہوں نے کہا تھا میں کلاس کا بچہ نہیں ہوں جو تشریف رکھوں. اور کیوں کہا تھا کہ آپ کو اگر ہم سے جلدی جلدی ملاقات کر لیا کریں تو آپ کو انفیکشن نہ ہو، جلدی جلدی مل لیا کریں. کیوں اور چیزیں کہی تھی کہ ہم نے تو جمہوریت کی تھی ورنہ ہم بھی فرشی سلام کرتے. کیوں انہوں نے کہا تھا اسد الرحمان صاحب نے؟ اس وقت جو انہوں نے خوشامد کی انتہا کر کے کہتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ جنتی نہیں ہے. یہ کیا کہا تھا انہوں نے؟ یہ ذرا میں آپ کو ایک پروگرام ہے ماضی کا کاشف عباسی صاحب کا، اس کا ایک 1.5-2 منٹ کا کلپ آپ کو سناتا ہوں. تو جو کہہ رہے ہیں آج کہ جنت میں جائیں گے سارے لوگ، اس پہ وہ میں سناتا ہوں. اس کلپ کے بعد پھر میں اگلے اس پہ آؤں گا کہ بے نظیر کے مقابلے کا استقبال، ان تمام چیزوں کے بعد مقابلہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ بے نظیر سے. بے نظیر کے زمانے میں عمرے کے ٹکٹ، موٹر سائیکل اور آلو والے اور قیمے والے نان اور بریانیاں اور گڑ والے چاول تو نہیں تھے. البتہ ضیاء الحق کا سخت ماشاءاللہ تھا اور ضیاء الحق اس کے لیے ولنگ تھا یا نہیں تھا. دونوں کا کمپیریزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ بے نظیر کے زمانے میں کیا ہوا تھا اور کس طرح اس کا کمپیریزن نہیں بنتا. لیکن بہرحال پہلے یہ ذرا اسد الرحمان صاحب کو ذرا سنیے گا. ان کی اس پارلیمانی پارٹی میں آپ بول پڑے سب سے پہلے، یہ تو بتائیں کہا گیا تھا آپ نے؟ بات یہ جی، پہلے تو میاں صاحب سے تشریف لائے تو انہوں نے اپنی صحت کے متعلق ہمیں بتایا اور کہا پچھلے دنوں مجھے انفیکشن ہو گئی تھی، اب 80% ٹھیک ہو گئی اور 30% میری انفیکشن آپ کو ملنے سے ٹھیک ہو گئی. میں نے کہا جی 2-3 سال آپ ہمیں ملے نہیں، اگر آپ ملتے رہے تو آپ کو انفیکشن ہونی. میں نے تو ذرائع فورن کا شاید انہوں نے اس بات کا بھی برا منایا. بات سے یہ ہوا تو انہوں نے میں بتایا کہ آپ کے حلقوں میں ہم کوئی جو آپ کے مسائل ہیں اس سے متعلق پروگرام بنا رہے ہیں کہ اس کے لیے ایڈریس کیا جائے، اور اس میں ایک ان کے اسٹاف کے آدمی تو ان کو بریفنگ دے دو. تو انہوں نے جب بریفنگ دی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایم این ایس کو پرفارمے دی ہیں کہ وہ اپنے حلقے کے جو تجاویز ہیں، مسائل ہیں، ان کے متعلق ہمیں بتائیں. میں نے ان سے پوچھا کہ کتنے ایم این ایس کو یہ پرفارمے ملے ہیں، تو انہوں نے یہ جواب دینے سے انکار کر دیا. میں نے ذرا انسسٹ کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کسی کو مجھے نہیں ملے تھے. تو نواز شریف صاحب نے کہا میں نے خود دیا. میں نے کہا جی آپ نے کتنوں کو دیے ہیں؟ مجھے یاد نہیں ہے. میں نے کہا جی آپ اپنے اسٹاف سے پوچھ لیں کہ کتنے ایم این ایس کو ملے. تو انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں. تو غصے سے کہا. میں نے کہا جی یہ تو مناسب نہیں ہے بات، انیل تشریف رکھے. میں نے کہا جی آئی ایم ناٹ اے اسکول بوائے، یو شوڈ ناٹ ٹیک می لائک دیٹ. اتنی بات ہوئی. یا آپ نے وزیر اعظم پاکستان کو یہ بات کر دی، پارٹی چیف کو یہ بات کر دی؟ جی میں اسکول بوائے نہیں ہوگی، میں 64 سال کا ہوں. تو میں بتا دوں نہیں سر، لیکن پاکستان میں یہ روایت نہیں ہے کہ لوگ یا پارٹی ایم این ایز اپنی
لیڈرشپ کے سامنے یہ کہے کہ جناب میں اسکول کا لڑکا نہیں ہوں, آپ میرے ساتھ ذرا طریقے سے بات کریں. یہ نہیں, بات یہ ہے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں, کیونکہ میں نے غلامی کا دور نہیں دیکھا ہوں. جب بادشاہوں کو فرشی سلام کیا جاتے تھے نا, اس دور میں پیدا ہوتا تو شاید میں بھی بادشاہوں کو فرشی سلام کیا کرتا. میں تو اس دور پہ پیدا ہوا جب ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ آزاد ہو گئے ہیں. تو میں جو اب تک یہ غلط فہمی ہے کہ میں آزاد ہوں, اور بس وہ غلط فہمی ہے, سمجھ لیں سر. لیکن یہ کیا یہ اس اختلاف کا سنا آپ نے کہ انہوں نے, نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم نے پرفارمے دیے, ہم نے کوئی فارم بنائے ہیں, تو انہوں نے صرف یہ پوچھا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو, کتنے ایم این اے کو دیے. تو پہلے نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے کافی سارے ایم این اے کو دیے. پھر انہوں نے کہا کہ کتنے کو دیے, کس کس کو دیے. انہوں نے کہا جی آپ بیٹھ جائیں. انہوں نے کہا میں اسکول بوائے نہیں ہوں, آپ اس طرح میرے سے ٹریٹ نہ کریں. تو پھر انہوں نے کہا جی, کاشف عباسی صاحب نے جب سوال پوچھا انہوں نے کہا جی میں اس زمانے میں نہیں تھا کہ جب فرشی سلام کیے جاتے تھے, ہم تو جمہوریت کے زمانے میں زندہ ہیں. تو اپنے لیڈر کے حوالے سے یہ ہیں وہ اسد الرحمان صاحب, جن کا ایک روپ وہ تھا کہ وہ ان کے لیڈر بھی اس طرح ماننے کے لیے شاید تیار نہیں تھے, ان کا کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, یا ان کو فرشی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور اب وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس کے میں جائے گا وہ جنتی ہوگا, جنتی. یہ ہے ایک ایکسٹریم جو لیول آپ نے دیکھا, تو یہ آپ نے سنا. اچھا اب آتے ہیں جناب, بینظیر کے ساتھ موازنہ کیا جا رہا ہے کہ بینظیر صاحبہ کا جو استقبال ہوا تھا اس کو مثال بنایا جائے گا یا اس کا موازنہ کیا جائے گا, اور اس طرح کا فقید المثال جو ہے وہ کیا جائے گا استقبال نواز شریف صاحب کا. اب یہ موازنہ بنتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بینظیر صاحبہ جب واپس آئیں 10 اپریل 1986 کو لاہور میں, بڑا اس کا مثالی ان کا استقبال ہوا تھا. اور اس زمانے میں ضیاء الحق صاحب کا ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے, نہ تو اس طرح ٹی وی تھا نہ سوشل میڈیا تھا. اس کے باوجود بھی اخباروں نے جو کوریج دی تھی, وہ کل کسی دن ہم آپ کو دکھائیں گے ساری تصویریں, اس سے پہلے ان کے کیا خیالات تھے. تو موازنہ اس لیے نہیں بنتا کہ بینظیر صاحبہ اپنے والد کے جنہوں نے پھانسی تک پہنچایا عدالتوں کے ذریعے, ضیاء الحق صاحب, ان کے خلاف آئی. وہ اپنی مرضی سے جلا وطن نہیں ہوئی تھی, ان کو یہاں سے بھیجا گیا تھا 1984 میں. پھر 2 سال بعد وہ آئیں. ان کے استقبال کے لیے یا ان کے حوالے سے اس ٹائم ضیاء الحق صاحب بالکل تیار نہیں تھے, مطلب تیار ان دا سینس کہ وہ اس چیز کے اوپر ایگری نہیں کر رہے تھے کہ ان کو واپس لایا جائے یا ان کو واپس آیا جائے. جنیجو خان, محمد خان جنیجو تھے, وہ اس وقت وزیر اعظم تھے, وہ ڈٹ گئے تھے, تو جس کی وجہ سے بینظیر کی واپسی ممکن ہوئی تھی. لیکن سب سے پہلے تو ضیاء الحق صاحب بالکل اس پہ خوش نہیں تھے ان کی واپسی پہ. انہوں نے کنڈیشنز لگائیں. جو ضیاء الحق صاحب نے بینظیر کے ساتھ, ان کی والدہ کے ساتھ, ان کے بھائیوں کے ساتھ, اور خاص طور پہ ان کے مرحوم والد صاحب کو پھانسی جس طرح لٹکایا, وہ سب کے سامنے تھا. اور کسی جگہ بھی آپ مطلب ہے کہ واپسی میں اسٹیبلشمنٹ جسے اس وقت کی کہا جاتا ہے, جس میں غلام اسحاق خان بھی شاید بعد میں بھی شامل رہے, وہ ان کو کسی طریقے سے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. جب ضیاء الحق صاحب دنیا سے چلے گئے, صدر بن گئے غلام اسحاق خان, تو ان کو کسی طریقے سے بھی اقتدار دینے کے لیے تیار نہیں تھے 1988 میں, جب یہ کچھ کر نہیں سکے, یعنی کہ دوسرا مخالف گروہ اپنا آپ نہیں ثابت کر سکا, کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو یہ تھی محترمہ بینظیر بھٹو کا استقبال. نہ وہاں پہ گڑ والے چاول چلے تھے, نہ بریانی چلی تھی, نہ کچھ اور چلا تھا. لوگ اپنے تئیں آئے تھے, رضاکارانہ طور پہ آئے تھے, پیدل آئے, گاڑیوں میں آئے, کس طریقے سے خوار ہوئے, سارا کچھ. وہ مثالی ایک استقبال تھا. اس وقت کسی نے یہاں پہ ماحول بنانے کی کوشش نہیں کی تھی. نہ تو بینظیر کا کوئی بھائی یہاں پہ تھا جو ان کے لیے ماحول بنا رہا تھا, نہ بینظیر کے بچے تھے یہاں پہ, وہ تو شادی خیر ان کی بعد میں ہوئی ہے, تو نہ بینظیر کا کوئی رشتہ دار تھا. جبکہ اس کے برعکس نواز شریف صاحب اپنی مرضی سے گئے اور میڈیسن لینے گئے. پریویس اسٹیبلشمنٹ سے کو انہوں نے ایکسٹینشن دی, ان کے اوپر الزامات لگائے. اور بینظیر تو اس ٹائم بھی موجود تھے, ضیاء الحق صاحب, جنہوں نے ان کے والد کو پھانسی چڑھایا. لیکن یہاں پہ تو اسٹیبلشمنٹ تبدیل ہو چکی ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے باتیں ہو رہی ہیں, ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں. چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سارا کچھ اپنا ہے, ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں. کہنے والے میڈیا کے اوپر کمنٹ کر رہے ہیں کہ بس ڈیل ڈن ہے, نواز شریف صاحب کو بنا دیا جائے گا یا شریف خاندان کو بنایا جائے گا, فلانے کو چیف منسٹری مل جائے گی, سب کچھ, ہر چیز گڈی ہے. اور تو اور ان کے ابھی کے ماضی قریب کے جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں یا پیپلز پارٹی ہے, وہ کیا کہہ رہی ہے ان کے حوالے سے. ڈیل پوری طریقے سے ہے, اسٹیبلشمنٹ پورے طریقے سے ان ہے. ایک صرف بیچ میں خبر آئی تھی جب 18 ستمبر کو انہوں نے کہا تھا
کہ میں کیفر کردار تک پہنچاؤں گا ان کو، باجوہ صاحب کو یا جنرل فیض کو. تو ایک دن 24 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر شہباز شریف یہاں سے بھاگے گئے تھے اور وہاں پہ جا کے سارا کچھ کیا. اور پھر وہ جس طرح فلم لگی ہوئی ہے اینی ہاؤ مٹی پاؤ، اگلے دن بیان آ گیا کہ بس مٹی پاؤ، ہم تو ووٹ کو عوام کی خدمت کرنے والے کا نام ہے. بیانیہ واپس، سب واپس. اور جو 16 گھنٹہ بھی برداشت نہیں کر سکے، دباؤ برداشت نہیں کر سکے، یہ مقابلہ کر رہے ہیں اس بے نظیر کا جو خود ضیاء الحق کے سامنے آئیں، جو خود یہاں پہ اتری، جنہوں نے میں کوئی یہاں پہ ان کا جس طرح بتایا بھائی، جس طرح ان کی یہاں پہ ان کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، مریم نواز تیاری کر رہی ہے، رانا ثناء اللہ دھمکا بھی رہے ہیں، پیار سے بھی کہہ رہے ہیں، کوئی جنت کے ٹکٹ دے رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل دے رہا ہے، کوئی عمرے کے ٹکٹ دینے کی کوشش کر رہا ہے، جلسے پھر بھی نہیں ہو رہے، ڈائننگ ٹیبل لگائے جا رہے ہیں، جلسے پھر بھی نہیں ہو پا رہے. ابھی بھی کوئی کدھر سے خبر آ رہی ہے، کوئی کدھر سے ان کے حق میں خبریں آ رہی ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں جی بے نظیر جیسا فقید المثال جو ہے استقبال کیا جائے گا. اور یہ میں ابھی آپ کو بتا دوں، اگر یہ لوگ وہاں پہ بندے جمع کرنے میں ناکام ہوئے، جس کی قوی امید ہے، تو اس وقت اس صورت میں ہو سکتا ہے گرفتاری بھی دے دیں جی، ہم جلسے میں نہ ہی جائیں، فیس سیونگ جسے کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ موازنہ تھا، اور یہ ہیں وہ جنتی جو کہنے والے ہیں. تو یہ تھوڑی سی آپ کو ایک موازنہ بھی دینا تھا اور ان کی حقیقت بھی بتانی تھی اسد الرحمان صاحب کی. ظہیر احمد کو اجازت دیجیے، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.